بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس کے دوسرے سبق کے اندر ایک حدیث پاک وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں خود بھی اس حدیث پاک کو متن عربی کے ساتھ اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور یاد کرانی چاہیے۔ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بہت ساری سٹوریز وغیرہ یاد کراتے ہیں، بہت سارے ناول ان کو ڈائجسٹ یاد ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کو گانے بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں، وہاں پر اس حدیث پاک کو بھی یاد رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کا مثال رجل، اس شخص کی طرح ہے، بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس نے ایک عمارت بنائی، ایک اس نے گھر بنایا اور اس کو عالی شان اور خوبصورت طریقے کے ساتھ مزین کیا، اس کو انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل جو ہے اس نے اپنا گھر بنایا۔ یہاں پر لفظ ہے بیتن کے، اور بعض روایات کے اندر بنیانن کے لفظ ہے۔ اب وہاں پر مانا ہوگا کہ ایک خوبصورت عمارت بنائی، الا موضع لبنۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے۔ اب اس نے ساری عمارت کو انتہائی خوبصورت بنایا، لیکن وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ اس نے باقی رکھ دی۔ اور بعض روایات کے اندر لفظ ہیں من زاویت من زوایاہ، کہ اس کے کناروں میں سے یا اس کے کونوں میں سے کسی کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے اس نے خالی رکھ دی۔ فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ جو ہیں جب آئے اور انہوں نے اس کی عمارت کو دیکھا، اس کے ارد گرد چکر لگائے، تو ویتعجبون لہ، اور وہ تعجب کرنے لگے، اور وہ جب اس کی عمارت کو دیکھتے کہ اتنی خوبصورت عمارت ہے، لیکن جب وہ اینٹ کی جگہ کو دیکھتے کہ وہ بالکل اینٹ کی جگہ وہ خالی پڑی ہوئی ہے، تو تعجب کرنے لگے۔ ویقولون، اور وہ کہنے لگے، حلا وضعت ہذہ اللبنۃ، کہ یہ اینٹ کی جگہ جو ہے وہ کیوں خالی رکھی گئی، یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ اینٹ ہوں آخری اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ بے شمار احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ لفظ موجود ہے ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا، اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو ان تمام انبیاء میں سے سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ جو عمارت تھی، ہدایت کی عمارت تھی اور نور کی عمارت تھی، یا ایمان کی عمارت تھی، جس عمارت سے ایسا نور جو ہے وہ چمکتا تھا کہ جس سے لوگوں کو علم ملتا، لوگوں کو حکمت ملتی، لوگوں کو ہدایت کے راستے ملتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ پہلی جو شریعتیں تھیں وہ معاذ اللہ ناقص تھیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا، نہیں، بلکہ پہلی شریعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ بھی کامل تھیں، ان کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اکمل بھی ہے اور اتم بھی ہے۔ یہ فضائل کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے یہ ایک کامل اور مکمل اور اتم جو ہے وہ شریعت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کا شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا، کہ جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ الیوم اکملت علیکم دینکم، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے نہ تو کوئی رسول آ سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے میرے سامنے موجود ہے، یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کتاب کا نام ہے جزا اللہ عدوہ بِإِبَائِهِ ختم النبوت، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہے اس کو سزا دے،
بِإِبَائِهِ، اس لیے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، بِإِبَائِهِ ختم نبوتی، ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 43 کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور امام مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں، ابو یعلا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام حاکم، امام ترمذی، امام احمد جو ہیں ان تمام نے، طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لو کان بعدی نبی، اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث پاک جو ہیں ان سے بھی یہ ثابت ہے، اور اسی کے اوپر اس امت کا اجماع ہے، اسی کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہے، تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین، اولیاء کرام جو ہیں ان تمام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اسے دلیل طلب کرنی چاہیے؟ تو آپ کا مسلک یہ ہے، آپ کا قول یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بندے سے دلیل بھی طلب کرے گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قطعی فرمان ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہاں پر اس قطعی حکم کا اس نے جو ہے انکار بھی کیا، اور اس کے اندر اس نے شک بھی کیا ہے، تو شک کرنے کی وجہ سے ہی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جمیع امت کا اور جمہور کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگلے درس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کون سے وہ 3 شخص تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر نبوت کا اعلان بھی کیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھی بھیجا۔ ان کے واقعات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت حبیب بن زید کا واقعہ اور فیروز دیلمی جو ہے ان کا واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔